بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن اپنا انٹرو خود دیتا ہے جی، قرآن کسی چیز کا محتاج نہیں۔ بالکل۔ اور سب سے پہلی بات جہاں سے قرآن آغاز کرتا ہے وہ یہ ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ ایک کتاب ہے۔ بالکل۔ اب ہمیں سائنٹیفک اسٹڈی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پیٹرن بھی وہی اپنانا چاہیے نا جس سے ہم سائنس اسٹڈی کرتے ہیں۔ جی تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ واٹ از کتاب، کتاب ہے کیا۔ جی جی تو کتاب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کتاب از اے سورس آف کمیونیکیشن، یہ رابطے کا ایک ذریعہ ہے، ٹرانسمٹ آف نالج کا ایک ذریعہ ہے۔ تو پھر ہمیں اگلی بات آتی ہے کہ واٹ از کمیونیکیشن۔ جی تو کمیونیکیشن میں ایک پورا لوپ بنتا ہے کہ ایک میسج جو ایک بھیجنے والا بھیجتا ہے، وصول کرنے والا اس کو وصول کرتا ہے اور پھر اسے سمجھتا ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک میسج بھیجوں، فار ایگزامپل تائی وائی پائی لو، آپ نے ریسیو کر لیا، سن لیا، لیکن آپ اس کو سمجھ نہیں سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمیونیکیشن کا لوپ پورا نہیں ہوا، کمیونیکیشن اپنے انجام کو نہیں پہنچی۔ تو کمیونیکیشن کو اپنے انجام کو پہنچانے کے لیے کمپریہنشن یا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میرا اگلا سوال بھی عبدالسلام صاحب یہی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا کیسے ممکن ہے؟ جی، قرآن کریم کو دیکھیں، قرآن اللہ تعالیٰ نے ایک انسانیت کے لیے اس طرح اتارا کہ اسے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ بے شک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کی لینگویج میں جانا پڑے گا، اس کی گرامر میں جانا پڑے گا۔ اور یہی المیہ ہمارے ساتھ ہوا کہ ہم نے قرآن پاک کو جنتر منتر ٹائپ میں رکھ لیا۔ ہماری میجارٹی جو پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں وہ بھی قرآن پاک کو پڑھتے نہیں ہیں، ایکچوئل پڑھا نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے، آپ ناظرہ پڑھ لیتے ہیں، ہر بندے کے دل میں درد ضرور ہے، تلاوت ہوتی ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہر بندہ ہر اپنے بچے کو ناظرہ قرآن جب پڑھاتا ہے تو اس کے دل میں یہ درد ضرور ہے کہ میرا بچہ قرآن سے مانوس ہو۔ بالکل۔ لیکن میتھڈالوجی جو ہے وہ غلط ہو چکی ہے۔ میتھڈالوجی کیوں غلط ہوئی کہ ہم ایک ایسی ہمارے اوپر سٹیج آئی کہ ہم نے اپنے انٹیلیجنسیا نے چھوڑ دیا اس کو پڑھنا اور ایک ویکیوم کریٹ کیا، جس کو ویکیوم جہاں کہیں بھی بنے گا، یہ فزیکل لا ہے کہ جہاں کہیں بھی ویکیوم بنے گا ایلین فورسز آئیں گی اور اس کو پر کر دیں گے۔ عبدالسلام صاحب، جیسے ابھی آج کل میرے جیسا کوئی عام آدمی یا ہمارے جتنے ویورز اس وقت گھروں میں بیٹھ کے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں سیگمنٹ کو، اور وہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں یا قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو عمومی طور پر یہ تاثر ہوتا ہے کہ جی کسی عالم کی ضرورت ہے، کسی مولانا صاحب کے پاس جایا جائے گا، پھر وہ اس کو سمجھائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو کیا ایسے ہی ہے یا گھر بیٹھے بھی اس کو صحیح معنوں میں سمجھا جا سکتا؟ دیکھیں سر، قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور ان کے ذریعے یہ اعلان کروایا کہ آپ کہہ دیں کہ میں تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن ہر بندے کی کتاب ہے۔ بالکل۔ اس کو پڑھنے کے لیے دیکھیں، استاد کی ضرورت تو ہر وقت رہتی ہے، لیکن یہ جو بیسک کنسیپٹ ہے اس کو پڑھنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں اور بچوں کو پڑھانا بھی، دیکھیں یہ بک ہے ہی نہیں اس وقت تک جب تک آپ سمجھتے نہیں ہیں، یہ پیغام آپ تک پہنچا ہی نہیں جب تک آپ نے سمجھا نہیں، جب آپ نے سمجھا نہیں تو آپ نے پڑھا نہیں۔ میرا مقدمہ ہی یہ ہے کہ جو آپ نے سمجھا نہیں وہ آپ نے پڑھا نہیں۔ اب چونکہ ہمارا سیگمنٹ ریلیٹ کرتا ہے سائنس کے ساتھ، بالکل، تو سائنس دیکھیں، واٹ از دا سائنس؟ سائنس کو ہم کہتے ہیں اٹ از اے بک آف ریسرچ، یہ کتاب تحقیق ہے۔ بالکل۔ لیکن قرآن اس سے بہت بلند و بالا ہے، قرآن کتاب تخلیق ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے! یہ کائنات کے راز ہیں اس کے اوپر، اٹ از اے مینول آف دا یونیورس۔ اس لیے یہ بیسک غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ پیرامیٹر یا بینچ مارک بنا لیتے ہیں سائنس کو اور پڑھتے ہیں قرآن کو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ بینچ مارک بنائیں گے قرآن کو، کیونکہ قرآن خالق کا کلام ہے نا جی، وہ تو سائنس تو صدیوں لگی رہے۔ یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنسی تجربات کے ذریعے ابھی تک جو فینومینا، جو چیزیں ثابت ہو چکی ہیں وہ سب قرآن سے بھی ثابت ہیں، 100% ثابت ہے۔ بلکہ میں تو اس سے آگے کہتا ہوں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں 200 دفعہ یہ لفظ کتاب یوز کیا ہے، اس کو کتاب کہہ کے پکارا ہے، اگر یہ فرقان ہے تو کتاب کی شکل میں ہے، اگر یہ میزان ہے تو کتاب کی شکل میں ہے، اگر قرآن ہے تو میزان کی شکل، کتاب کی شکل میں ہے۔ تو کتاب کو پڑھنے کے لیے ایک پیٹرن ہوتا ہے، تو جب آپ اس پیٹرن میں آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سائنس سے بہت آگے ہے۔ مثلا 1400 سال پہلے یا 1450 سال پہلے قرآن آیا، لیکن اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما،
کہ مجھے جھٹلانے والوں دیکھو کہ یہ زمین اور آسمان پہلے جڑے ہوئے تھے، میں نے پھاڑ کے جدا کر دیا. صرف ایک جملے میں کریشن آف دا یونیورس بیان کر رہا ہے قرآن. اور یہی بگ بینگ تھیوری ہے. جس بگ بینگ، اٹس اے لٹرل میننگ آف دا بگ بینگ. پھر میں آپ کو اور حیران کن بات بتاؤں کہ ایک جملے میں کریشن آف لائف، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، میں نے ہر حیات کو پانی سے پیدا کیا. سر ولیم جیمز جو تھے ان کو نوبیل ملا اس ایک سٹیٹمنٹ پہ. ان کی سٹیٹمنٹ کیا تھی؟ ایوری لائف از کریٹڈ آؤٹ آف واٹر. آپ مجھے بتائیں یہ ایگزیکٹ میننگ نہیں ہے؟ بالکل. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، میں نے ہر حیات کو پانی سے پیدا کیا ہے. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. تو اس مسلمانوں کو تو قرآن کا رولر ہونا چاہیے. صحیح. جو وہ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ قرآن کو سائنس نہیں سمجھنا چاہیے، میرا انہیں جواب ہے کہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ غور کریں. لیکن عبدالسلام صاحب، ہم نے ایک معاشرے میں ہم زیادہ تر یہ دیکھتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو سائنس کے جتنا قریب ہوتا جاتا ہے وہ خدا کے کانسیپٹ سے، یا اگر وہ دین اسلام کا ماننے والا ہے تو اپنے مذہب سے دور ہوتا جاتا ہے، وہ سائنس پہ زیادہ بلیو کرنا شروع کر دیتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ سر اس کی ریزن یہ ہے نا کہ اس نے قرآن نہیں پڑھا ہوتا. اور جب وہ قرآن نہیں پڑھا ہوتا، اب دیکھیں پچھلی صدی میں کو نام کیا گیا برٹر رسل کے. بالکل. کہا گیا کہ یہ صدی برٹر رسل کی ہے. اس کی ایک سٹیٹمنٹ سنیے گا کہ وی نو دا ریلیشن شپ آف دا تھنگس بٹ وی ڈونٹ نو دا نیچر آف دی تھنگس. جبکہ اس کے مقابلے میں اپنے نبی کی ایک دعا سنیے گا، اے اللہ مجھے حقیقت اشیاء کا علم دے. یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم برٹر رسل سے صدیوں آگے ہیں. واہ واہ، صدیوں آگے. تو پڑھنے والے نے صرف سائنس پڑھی، میرے جیسے نے، آپ جیسے نے جب سائنس پڑھی تو اس نے کہا. اور دوسرا یہ جو کنسیپٹ بنا دیا گیا کہ قرآن ایک مذہبی کتاب ہے. ہاں جی، ٹھیک ہے جی. قرآن مذہبی کتاب ہے، لیکن قرآن کا یہ دعویٰ ہے سورہ نحل میں آیت نمبر 89 میں قرآن کہتا ہے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبَيَّنَ لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ یہ تمام چیزوں کا بیان ہے اس میں. جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ کلی شیئن کا بیان ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ اس میں کوئی چیز نہیں ہے؟ عبدالسلام صاحب، اب میرا ایک سوال ہے جی کہ قرآن مجید میں جیسا ابھی بھی آپ بتا رہے ہیں، اور کوئی شک نہیں اس میں بے شک کہ تمام جہان کے علوم، اس میں سائنسی علوم، سائنسی جو علم ہے وہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے. لیکن ہم یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ سائنٹسٹ کی جو ایک بڑی تعداد ہے وہ ویسٹرن کلچر میں یا اور مذاہب کے ماننے والوں میں زیادہ ہے، مسلمانوں میں کم ہے؟ ہاں سر دیکھیں، یہ بھی ایک نا رانگ نوشن ہے. سائنس کی موجودہ جو بنیادی سائنس ہے نا، ماڈرن سائنس جس کو کہتے ہیں، اس کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی. وہ مسلمان سارے کے سارے وہ علوم قرآن سے اخذ کر رہے تھے. جیومیٹری قرآن سے نکل رہا تھا، میتھمیٹکس قرآن سے نکل رہا تھا، ایڈوانس کاسمالوجی جو تھی وہ قرآن سے نکل رہی تھی، اور طب جو تھا وہ قرآن سے نکل رہا تھا. لیکن ہوا کیا ہمارے ساتھ؟ آپ بھولیے مت کہ بغداد میں آپ کا ایک ایسا کتب خانہ تباہ و برباد کیا گیا کہ جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ دریا جو تھا وہ کالا ہو گیا اس کی کتابوں کی سیاہی سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں کوئی عمران ڈائجسٹ سیریز پڑھی ہوئی تھی؟ وہ ہمارا ایک خزانہ تھا. وہاں سے ایکچوئل ہمارا جو مسلمان امہ کا ٹریک ہے نا، وہ وہاں سے بدلا. صحیح. دنیا اس وقت سائنس کی طرف مسلمان دنیا کو داخل کر چکے تھے، ٹریک پہ چڑھا چکے تھے، اور خود ٹریک سے اتار دیے گئے یا اتر گئے. اس کے بعد کیا ہوا کہ ہمارا، آپ دیکھیں نا کہ 1703 میں پہلی دفعہ انڈیا میں شاہ ولی اللہ نے جو ترجمہ کیا وہ شاہ ولی اللہ نے کیا فارسی میں. 1703 میں وہ پیدا ہوئے ہیں. 1750 کے راؤنڈ اباؤٹ انہوں نے قرآن کا ٹرانسلیٹ کیا. اس سے پہلے جو کروڑوں مسلمان یہاں بس رہے تھے وہ تو قرآن کو سمجھ ہی نہیں رہے تھے. وہ تو صرف قرآن کے وربیٹنگ ناظرہ جس کو آپ کہتے ہیں وہ تلاوت کر رہے تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. آج ہم لوگ، آج کے معاشرے میں اگر مسلمان ایک کامیاب انسان بھی بننا چاہتا ہے تو پھر کس طرح سے عمل درآمد ضروری ہے؟ آج کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ سب سے زیادہ سر جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچے کو قرآن ایک کتاب کی طرح پڑھانا ہے. میں نے اپنا مقدمہ کتاب سے شروع کیا تھا. آپ اپنے پلے گروپ یا نرسری کے بچے کو جس طرح قاعدہ پڑھاتے ہیں ویسے قرآن کیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک ٹیوٹر آپ نے گھر میں رکھا ہو اور آپ کے بچہ جو ہے وہ اے ایپل اور بی بیٹ والا قاعدہ نہ پڑھ سکے، مہینے بعد پتہ ہی نہ ہو سکے، کیا تو آپ اس ٹیوٹر کو کنٹینیو کرائیں گے؟ نہیں جی، بالکل آپ کبھی بھی نہیں کرائیں. لیکن آپ قرآن کے ساتھ یہ ظلم ہم کیوں کرتے ہیں کہ ہمارے آپ 2-3 سال ایک قاری آگے ہمارے بچوں کو گھر میں پڑھاتا ہے، لیکن بچے کو یہ ایک لفظ نہیں پتا کہ وہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. جب تک قرآن کو کتاب نہیں سمجھیں گے اور اسی طرح کتاب نہیں پڑھیں گے جس طرح کتاب پڑھی جاتی ہے، اس وقت تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور یقین کریں کہ اگر آپ کی یہ جو جنریشن ہے یہ اتنی فاسٹ، اتنی انٹیلیجنٹ جنریشن ہے،
اگر آپ نے اس کو قرآن کے اوپر چڑھا دیا تو قرآن میں ایسی ایسی چیزوں کا بیان ہے کہ آپ جس طرح میں نے آپ کو ابھی مثال دی، ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن کہتا ہے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ پہاڑ کھڑے ہیں صحیح، جب کہ یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہیں. واہ واہ واہ. اب یہ مجھے بتائیں یہ کون مولوی سمجھے گا اس کو؟ یہ ایڈوانس اسپیس ٹیکنالوجی کی بات ہے کہ جب انسان اسپیس میں گیا نا، اس نے پہلی دفعہ دیکھا کہ جب زمین اپنی پوری سپیڈ کے ساتھ گھوم رہی ہے تو اس میں جو پہاڑوں کے بڑے بڑے سلسلے ہیں وہ سرمئی رنگ کے بادل لگ رہے ہیں. یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کتاب میں. کیا بات ہے سر، کیا ٹھیک ہے، قرآن اتنا آگے ہے. ٹھیک ہے، قرآن آپ کو یہ سورہ طلاق کی آخری جو آیت ہے کہ اس نے 7 آسمان اور 7 زمینیں تخلیق کی. قرآن تو سائنس تو ابھی تک پھنسی ہوئی ہے ایک یونیورس کے اوپر.